ہے مدت سے یہی حسرت شہ عالم یہ سینے میں، ہے مدت سے یہی حسرت شہ عالم یہ سینے میں، ہماری موت بھی آئے تو بس آئے مدینے میں۔ بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے، بلاتے ہیں تو آتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے، خدا کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں۔ چلو دیوان طیبہ کی گلی میں جا کے مر جائیں، چلو دیوان طیبہ کی گلی میں جا کے مر جائیں، مزہ کیا خاک آئے گا یہاں گھٹ گھٹ کے جینے میں۔ گوارا کب تلک کرتے رہیں گے ہم جدائی کو، گوارا کب تلک کرتے رہیں گے ہم جدائی کو، تمنا ہے بلا لیتے کبھی حج کے مہینے میں۔ دعا مقبول ہو جائے الہی ہر مسلماں کی، دعا مقبول ہو جائے الہی ہر مسلماں کی، کہ کعبہ دیکھ لیں اور موت آ جائے مدینے میں۔ تمنا ہے مدت سے یہی حسرت شہ عالم یہ سینے میں، ہماری موت بھی آئے تو بس آئے مدینے میں۔ حج کے لغوی معنی ہیں ارادہ کرنا، اصطلاحی معنی ہے ایام حج میں، حج کے دنوں میں بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف حج کے ارادے سے سفر حج کرنا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد کہتے ہیں پہلے دن حاجی صرف حج ہی کا احرام باندھے، عمرے کا احرام نہ باندھے۔ حج قران کہتے ہیں حاجی حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھے۔ حج تمتع کہتے ہیں حاجی پہلے عمرے کا احرام باندھے، پھر عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حج کا احرام باندھے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جس پیارے انداز میں، جس خوبصورت طریقے سے قرآن حکیم کے اندر حج کو بیان فرمایا، کسی دوسری عبادت کو اس انداز میں بیان نہیں فرمایا۔ روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ تمام قولی، بدنی، ظاہری، باطنی عبادتیں سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، اللہ ہی نے انہیں فرض فرمایا ہے۔ لیکن الفاظ کے اعتبار سے اللہ نے نہ نماز کے بارے میں وہ انداز اپنایا ہے، نہ روزے کے بارے میں اپنایا ہے، نہ زکوٰۃ کے بارے میں اپنایا ہے، جو انداز اللہ نے حج کے بارے میں اپنایا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ الفاظ ہی کے اندر اللہ نے اپنے نام کو ذکر فرمایا ہے، عبارت ہی کے اندر اللہ نے اپنے نام کا تذکرہ فرمایا ہے اور کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، حج اللہ ہی کے لیے ہے۔ مفسرین نے اس کے 3 مطلب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ حاجی اپنے آپ کو حاجی کہلانے کے لیے حج نہ کرے، اپنے آپ کو مالدار کہلانے کے لیے حج نہ کرے، اپنا مال دکھلانے کے لیے حج نہ کرے، اپنی تعریفوں کے لیے حج نہ کرے، دنیاوی کسی مقصد کے لیے حج نہ کرے، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ ہی کے لیے حج کرنا چاہیے۔
वलिल्लाह का पहला मतलब ये है। और दूसरा मतलब ये है कि अगर हाजी से कोई पूछे आप इतना माल खर्च करके कहाँ जा रहे हैं, तो बिला सोचे समझे बेसाख्ता बरजस्ता उसका जवाब होना चाहिए कि हम अल्लाह के घर, अल्लाह के दीदार के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ने अपने घर हमको बुलाया है। क्योंकि दुनिया के अंदर अल्लाह का हकीकी दीदार मुमकिन नहीं। हकीकी दीदार इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर जुमे के दिन जन्नतियों को हुआ करेगा। दुनिया के अंदर अगरचे ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह की मखलूक़ात को देखकर, उसके घर को देखकर गोया अल्लाह की दीदार का इश्तियाक दिल के अंदर पैदा होता है। तो हाजी का जवाब होना चाहिए कि मैं अल्लाह के बुलावे पर अल्लाह के घर जा रहा हूँ। और वलिल्लाह का तीसरा मतलब ये है कि दौरान हज हाजी को बहुत सी तकालीफ का सामना करना पड़ता है। बहुत से मकामात पर रश बहुत ज़्यादा होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, दिक्कतें और तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। बसा औक़ात तवाफ़ के अंदर 4-4 घंटे लग जाते हैं और ऐसे मौक़ों पर इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो हाजी को किसी से शिकवा नहीं करना चाहिए, किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। खंदा पेशानी के साथ इन तमाम मुसीबतों को अल्लाह के लिए बर्दाश्त करना चाहिए। तो मिजाज के खिलाफ कोई बात आए उस पर सब्र करे अल्लाह के लिए। सफर का मकसद अल्लाह को राजी करना हो और उसकी नीयत ठीक हो, ये वलिल्लाह के मतलब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खूबसूरती से हज को बयान फरमाया है। खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने उम्मत के साहिबे सरवत इंसानों पर, कि जिनके पास इतना माल हो कि वो हज के आने जाने के सफ़र के अखराजात को बर्दाश्त कर सकें, वहाँ के क़याम व ताम का माकूल इंतज़ाम कर सके और अपने पीछे अपने घर वालों की ज़रूरियात का ख्याल कर सकें। अगर किसी इंसान के पास इतना माल ज़रूरत से ज़ायद है तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। बड़ी अजीम उश्शान इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8 हिजरी में मक्का फ़तह फरमाया, 8 हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ, 9 हिजरी में मुकम्मल इस्लामी हुकूमत कायम हुई, 10 हिजरी में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज का इरादा फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना पुरअमन था, तकरीबन 10 साल खलीफा रहे, हर साल हज फरमाते रहे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह उनकी खिलाफत के 11 साल पुरअमन गुजरे हैं, आपने हर साल हज फरमाया है। 12वें साल में फितने खड़े हो गए और उन्हीं फितनों का शिकार होते हुए आपने जाम शहादत नोश फरमाई। हज़रत अली ने बहुत से हज किए हैं, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ने पैदल 20 हज किए हैं। तो अगर अल्लाह किसी को तौफीक दे तो वो गरीबों की मदद भी करे, वो दीन के कामों पर अपना माल सर्फ करे और खूब हज करे। इस पर किसी को एतराज़ नहीं करना चाहिए कि खामखा पैसा ज़ाय हो रहा है। आपको तो अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, आपको तो अल्लाह ने मौका नहीं दिया है। अगर किसी को मौका मिलता है तो तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ दिल में ये इश्तियाक और तमन्ना हो कि बार बार अल्लाह वहाँ की हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल आज आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हज का मुख्तसर खुलासा बयान किया जाएगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तारीख़ को अपना सफ़र हज शुरू किया है, किस मकाम से किया है और कहाँ कहाँ से गुज़रते हुए आप वहाँ पहुँचे हैं, कितने दिन आपने वहाँ पर क़याम फरमाया है। ये सारी चीज़ें मुख्तसरन अर्ज़ की जाएंगी। दुआ करे अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना से सफ़र हज के लिए रवाना हुए तो आपने हज़रत अबू दुजाना या सवाद बिन अबी उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को अपनी जगह मदीने का अमीर बनाया। अमीर बनाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 हिजरी 25 तारीख हफ्ते के दिन
ظہر کی نماز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ سحارہ نامی ایک بستی ہے جو آج کل مسقط میں آتی ہے، وہاں کا کپڑا بڑا قیمتی کپڑا سمجھا جاتا تھا، جس کی 2 چادروں کا نبی کریم علیہ السلام نے احرام بنایا۔ پھر ذوالحلیفہ، جس کو آج کل ابیار علی کہتے ہیں، یہاں پر آپ نے اللہ کے حکم سے قیام فرمایا۔ اللہ نے کہا یہ مبارک وادی ہے۔ پھر عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 نمازیں آپ نے یہیں پر ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر وہاں سے آپ نے ملل پہنچے اور ملل میں قیام فرمایا۔ پھر ملل سے آپ روحہ پہنچے، پھر روحہ سے آپ آسایا پہنچے، پھر آسایا سے عرج پہنچے، پھر عرج سے ابوا پہنچے۔ ابوا میں صحابہ کی تعداد تقریباً 12,000 سے تقریباً 80,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ ابوا وہ جگہ ہے جہاں آپ کی والدہ مکرمہ حضرت آمینہ آرام فرما ہے۔ آپ اپنی سواری سے اتر کر سڑک سے ہٹ کر اندر پہاڑوں کی طرف چل دیے۔ تقریباً 80 فٹ اونچے پہاڑ تھے، وہاں ایک جگہ آپ کی والدہ مدفون تھی۔ آپ اپنی اماں کی قبر کے سرانے کھڑے ہوئے، پاؤں کھڑے کر کے گھٹنوں پر سر رکھ کر آپ نے رونا شروع کیا۔ پوری داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، سینہ مبارک تر ہو گیا، احرام بھی گیا۔ اس طرح آپ 57 سال بعد، جب 57 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اماں کی قبر پر یہاں پر آپ نے رونا شروع کیا ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا کہ آج رات ہم یہیں پر قیام فرمائیں گے۔ پھر آپ ابوا سے عسفان پہنچے، پھر عسفان سے مرہ زہران پہنچے، پھر آپ وہاں سے صریف پہنچے، پھر وہاں سے آپ تنعیم پہنچے۔ یہ 29 کا مہینہ تھا، یعنی جس مہینے نبی کریم علیہ السلام نے حج کا سفر شروع کیا ہے مدینے سے، وہ 29 کا مہینہ تھا۔ 25 تاریخ کو آپ نے سفر شروع کیا اور 4 کی رات کو آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ بیر زیتوا کے کنویں پر آپ نے قیام فرمایا۔ پھر آپ نے عمرہ شروع کیا۔ صفا مروہ سے آپ چلے باب بنی شیبہ کے سامنے، جس کو زمانے جاہلیت میں باب بنی عبد مناف کہا جاتا تھا، یہ آپ کے خاندان والوں کا دروازہ تھا۔ وہاں آپ نے اپنی اونٹنی کو روکا تو بنو ہاشم کے خاندان کے بچوں آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آپ نے بچوں سے بات چیت کی، انہیں پیار کیا۔ جب وہاں سے آپ فارغ ہوئے تو باب بنی مخدوم سے باہر نکلے۔ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر طواف شروع کیا۔ درمیان میں آپ نے پانی پیا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 نفل آپ نے پڑھے، پھر حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر صفا مروہ پر گئے، سعی کی، پھر 4 دن آپ نے یہیں پر قیام فرمایا۔ پھر بدھ کو گئے، نماز کے بعد صحابہ کو جمع کیا، حج کا طریقہ بتایا، پھر صحابہ کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہوئی۔ تو جمعرات کے دن آپ منی تشریف لے گئے، مسجد خیف پہنچے، وہاں پر آپ نے 5 نمازیں ادا فرمائی۔ جمعے کے دن فجر کے بعد آپ نے عرفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ عرفات میں آپ کے لیے سرخ رنگ کا خیمہ لگایا گیا۔ پھر آپ جبل رحمت پر گئے، وہاں آپ نے تقریباً 6 گھنٹے تک مسلسل امت کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیگم ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے لائیں اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ شام کو آپ نے وہ نوش فرمایا۔ سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور ایک جگہ استنجا فرمایا۔ پھر آپ مزدلفہ آئے، رات میں آپ نے ہی قیام فرمایا۔
پھر آپ نے رمی جمار کی، رمی عقبہ کی، پھر قربانی کی، پھر معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان سے حلق کروایا، آدھے بال آپ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیے اور آدھے بال پورے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر آپ نے تقسیم کیے۔ پھر آپ نے ناخون کٹوائے، مونچھیں کاٹی اور ان کو زمین کے اندر دفن کیا۔ یہ سارا سفر آپ نے قصوہ نامی اونٹنی پر کیا۔ پھر آپ نے اونٹنی تبدیل کی اور جدعا اونٹنی پر آپ نے سفر شروع کیا اور آپ مکہ تشریف لائے، پھر طواف زیارت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحارا نامی بستی کے کپڑے کا احرام باندھا اور 10 ہجری میں 25 تاریخ کو سنیچر کے دن ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے یہ سفر شروع کیا ہے۔ وہاں سے آپ ذوالحلیفہ پہنچے، ذوالحلیفہ سے آپ ملل پہنچے، ملل سے آپ روحہ پہنچے، روحہ سے آپ آسایہ پہنچے، آسایہ سے عرج پہنچے، عرج سے ابوا پہنچے، ابوا میں مدینہ سے جب چلے ہیں آپ کے ساتھ تقریباً 10-11 ہزار صحابہ ہیں۔ ابوا پہنچتے پہنچتے صحابہ کی تعداد 80,000 ہو جاتی ہے۔ پھر آپ عسفان پہنچے، پھر وہاں سے مرۃ زہران پہنچے، پھر آپ صریف پہنچے، تنعیم پہنچے، پھر اس کے بعد پیر طوا پر آپ نے قیام فرمایا اور وہاں سے آپ نکلتے ہوئے باب مخدوم سے باہر نکل گئے اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی تعداد یہاں پر 1 لاکھ کے قریب ہو جاتی ہے، مسجد خیف پہنچتے ہیں۔ وہاں سے آپ آگے چلتے چلتے پھر اپنے حج کو مزدلفہ وغیرہ میں پہنچتے ہوئے مکمل فرماتے ہیں، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک حج پورا ہو جاتا ہے۔ یہ مختصر انداز کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر حج تھا، اور بے ساختہ دل و دماغ سے یہ آواز نکلتی ہے، الہی مقبول ہو جائے دعا ہر مسلمہ کی، الہی ہر مسلمہ کی دعا مقبول ہو جائے کہ کعبہ دیکھ لے اور موت آ جائے مدینے میں۔